اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضیء الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الالہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین والشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی، یہ سلسلہ مجالس جو 5 مجالس پر مشتمل ہے، ہم پہلی مجلس میں آپ سے مخاطب ہیں اور ان مجالس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے تزکیہ نفس۔ اب دیکھیں، یہ عنوان جو ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں ہم حقیقت اسلام، حقیقت دین اور مقصد تخلیق انسان اور پھر انسان کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کا حاصل، یہ تمام چیزیں ہمیں اس گفتگو میں پیش کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ موضوعات مشکل، سخت اور خشک ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ممبروں سے یہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کب تک نہیں ہو، کب تک ہم ان حقائق کو اور ان تعلیمات کو کہ جو دین کی حقیقت ہیں اور وہ تعلیمات کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے بعثت سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منعقد کیا، اہتمام کیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ سامعین گرامی، ہم اس گفتگو کو اپنے حد الامکان دلچسپ اور آسان بنا کے پیش کریں گے، لیکن آپ لوگوں کے اذہان پر، آپ لوگوں کی سماعت اور آپ کا ذوق سماعت، آپ کا فہم و فراست اور آپ کا شوق، ان تمام چیزوں کی ہمیں بہرحال ضرورت پڑے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور گفتگو کے آغاز میں ہم نے سورہ مبارک شعراء کی 2 آیتیں پڑھی، اور یہ دونوں آیتیں ہیں جو 88 اور 89
مسلسل ہیں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں کام آتی ہیں وہ یا تو مال کام آتا ہے یا افرادی طاقت کام آتی ہے، تو مال اور افرادی طاقت دونوں چیزیں وہاں پر کام آنے والی نہیں ہیں۔ تو پھر وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں صرف اور صرف ایک چیز کام آنے والی ہے، اور وہ ہے قلب سلیم۔ تو اب دیکھیے، یہ دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صرف اور صرف قلب سلیم کام آئے گا۔ اب ہماری گفتگو میں ایک وضاحت جس کو ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قلب سلیم کیا ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آگے بڑھیں، دوسری آیت ہم پڑھ رہے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے، یعنی جتنی مخلوقات پروردگار عالم نے خلق کی ہیں ان سب کے انداز تخلیق میں جو بہترین انداز تخلیق ہے وہ انسان کا ہے۔ یہ دوسری آیت سورہ 3 کی ہے، ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور چند آیتیں پڑھیں گے، ہم کچھ حدیثیں پڑھیں گے، اور ان آیتوں اور حدیثوں کو بنیاد بنا کے اپنی گفتگو کی عمارت تعمیر کریں گے۔ دوسری ہے، آپ نے آیت سن لی، اب آئیے تیسری آیت، وہ ہے سورہ روم کی 30ویں آیت۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے حبیب، اے پیغمبر خدا، آپ اپنی تمام تر توجہات اس دین حنیف کی طرف، اس سیدھے دین کی طرف، اس بے عیب دین کی طرف رکھیں، اس لیے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر ہم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ انسانوں کی تخلیق ایک خاص فطرت پر ہوئی ہے، اور وہ فطرت جو ہے اس کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہ دین حنیف ہے، وہ سیدھا اور بے عیب دین ہے۔ یہ آیت سورہ روم کی 30ویں آیت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ایک آیت اور پڑھ رہے ہیں سورہ انشقاق کی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو رنج و تعب کے ساتھ اپنے رب کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے، کھنچ رہا ہے اپنے رب کی طرف، فملاقی ہے، اور ایک دن تو اس سے ملاقات کر کے رہے گا، ایک دن منزل لقائے رب پر لازماً آئے گا۔ اور اسی کی طرف اشارہ سورہ شعراء کی آیات میں تھا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آنے والا ہے، نہ افرادی طاقت یا بیٹے کام آنے والے ہیں، سوائے اس کے کہ قلب سلیم ہو۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سورہ انشقاق کی 6 آیت ہم نے پڑھی ہے کہ تو رنج و تاب کے ساتھ اپنے رب کی طرف کھنچ رہا ہے، اور ایک دن لازماً تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اب اس کے بعد رب کی طرف کھنچ رہا ہے، رب سے ملاقات کرے گا، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، سب باتیں آ گئیں۔ اب آئیے ایک اور آیت سورہ نبا کی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تم الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ کیفیات میں گروہ در گروہ لائے جاؤ گے، یعنی تمام انسان کسی خاص بنیاد پر اس دن تقسیم کر دیے جائیں گے، تمام انسانوں کی تقسیم ہو جائے گی،
اور ہر انسان ایک خاص گروہ کا حصہ بنے گا، یعنی انسانوں کو مختلف اقسام کے گروہوں میں تقسیم کر کے لایا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ ہم نے آیتیں جو پڑھیں آپ کے سامنے، ایک آیت میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارا انجام، ہمارا بارگاہ خداوندی میں پہنچنا صرف اس صورت میں ہمارے کام آئے گا کہ جب ہم قلب سلیم کے ساتھ جائیں۔ دوسری چیز ہم نے یہ پیش کی کہ انسان کی تخلیق ایک خاص فطرت پر ہوئی ہے، اور اس فطرت کو پروردگار عالم نے دین حنیف کہا ہے۔ دین حنیف پر انسان کی فطرت ہوئی ہے۔ تیسری چیز ہم نے یہ کہی کہ انسان ایک سفر میں ہے، ایک نقطے سے انسان کا آغاز ہے اور ایک نقطے پر انجام ہے، اور پوری انسان کی زندگی، پوری حیات جو ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو آیت سورہ 3 کی پڑھی تھی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق بہترین انداز پر ہوئی ہے۔ بہترین انداز پر تخلیق ہوئی ہے، دین حنیف پر تخلیق ہوئی ہے، فطرت دین حنیف پر تخلیق ہوئی ہے، اپنے رب کی طرف کھنچ رہا ہے۔ اس دن کچھ کام نہیں آئے گا سوائے قلب سلیم کے۔ اب اس کے بعد جو ہم نے آخری آیت پڑھی سورہ نبا کی، اس میں یہ کہا گیا کہ وہاں جب پہنچیں گے، قلب سلیم کے ساتھ پہنچیں، کس کیفیت قلب کے ساتھ پہنچے، تو اس مقام پر لوگوں کی ایک درجہ بندی ہوگی، ایک درجہ بندی ہوگی، الگ الگ طریقے سے الگ الگ قسم کے گروہوں میں بٹ کے انسان وہاں پہنچیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں، اب اس کو رکھیں ذہن میں۔ یہ ہیں وہ آیتیں کہ جو ہماری گفتگو کی بنیاد ہیں، اور 5 تقریروں میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم جن چیزوں کی وضاحت کر کے مفہوم تزکیہ نفس آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ ان آیتوں کے خاص خاص الفاظ ہیں۔ جیسے ایک ہے قلب سلیم، ایک ہے فطرت دین حنیف، ایک ہے احسن تقویم، ایک ہے گروہ در گروہ آنا، ایک ہے سفر، ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک رب کی طرف کھینچنا۔ تو یہ تمام چیزیں جب جمع ہوں گی تو مفہوم تزکیہ انشاءاللہ واضح طور پر آپ کے سامنے آئے گا۔ ان سب کی الگ الگ ہمیں وضاحت کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک آیت اور پڑھ رہے ہیں جس میں تزکیے کے بارے میں پروردگار عالم کا تزکیہ جو ایک انداز بیان ہے کہ تزکیہ نفس انسانی کو پروردگار عالم نے کس اہتمام کے ساتھ انسان کے لیے مہیا کیا ہے۔ وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت 164، اور اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے، اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ اب دیکھیے پروردگار عالم کتنا بڑا محسن ہے۔ پروردگار عالم کے احسانات کو کوئی گن سکتا ہے؟ پروردگار عالم کے احسانات سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم باہر نہیں جا سکتے۔ اس کے احسان ہی احسان ہے، تسلسل سے اس کے احسان ہے۔ لیکن اتنا احسان کرنے والا صرف ایک احسان کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ احسان جو ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، اور وہ رسول کون سا ہے؟ وہ رسول وہ ہے کہ جو آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، نفوس کو پاک کرتا ہے، اور پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت
پروردگار عالم کے احسانات میں سے ایک ایسا احسان ہے جس کے اوپر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری توجہ مرکوز رہے، ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے، ہم بھولیں نہیں، اس احسان کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ احسان تو وہ بہت کرتا ہی رہتا ہے لیکن یاد نہیں دلا رہا ہے، اس احسان کو یاد دلا رہا ہے۔ ہم نے ابھی عشرہ محرم کی مجالس جو پڑھی تھیں اس میں ہمارا موضوع تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت تھا، اور وہاں پر ہم نے کوشش کی تھی کہ مفہوم تزکیہ عملی طور پر نہ سمجھایا جائے بلکہ نظری طور پر سمجھایا جائے، یعنی تھیوری سمجھائی جائے۔ یہاں جو تقریریں ہیں اس میں ہمارے سامعین مخصوص ہیں، عام سامعین نہیں ہیں، ایسے سامعین ہیں کہ جو ایک اعلیٰ ذوق بھی رکھتے ہیں اور اعلیٰ صلاحیت فہم و فراست بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم صرف نظری گفتگو پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ یہاں ہم عملی گفتگو کریں گے، اور وہ عملی گفتگو جو ہے اس کے لیے یقیناً توجہات کی ضرورت ہے، اور وہی اصل ہے اس مقصد کا کہ جس کے لیے تخلیق انسان ہوئی۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ ابھی ذرا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، ہم بات کو پھیلا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ سمیٹتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم 2 حدیثیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک حدیث کہ جو حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی آپ جانتے ہیں کہ حدیث نبوی وہ ہوتی ہے کہ جس میں مفہوم اور معانی پروردگار عالم کے ہوتے ہیں اور الفاظ پیغمبر اسلام کے ہوتے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس میں بندے سے اللہ مخاطب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث قدسی ہے کہ یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، ہم نے کائنات کی تمام چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا ہے، تجھ کو ان تمام چیزوں پر تصرف کا اختیار اور تصرف کی صلاحیت عطا کی ہے، لیکن خود تیرا وجود جو ہے وہ میرے لیے ہے، میں نے تجھ کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اب یہ ایک عجیب حدیث ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم غور کریں گے اور آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے تو تزکیہ نفس سمجھ میں آئے گا۔ تجھ کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے خلق کیا ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں تیرے لیے خلق کی ہیں۔ ایک حدیث یہ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اور آگے بڑھیں۔ ایک حدیث پیغمبر اسلام، ابھی ہم نے کہا کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کی بعثت کو مومنوں کے اوپر اپنا احسان قرار دیا ہے، اور اس کے بعد خود دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت تو صرف اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں، مکارم اخلاق کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں مبعوث ہوا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اس رسول کو مبعوث کیا ہے، اور اس رسول کو مبعوث کیا ہے کہ جو تعلیم کتاب و حکمت بھی دیتا ہے، نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہے، اور اپنے وجود کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال کے بطور نمونہ پیش بھی کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی کا مطلب یہ۔ اب تھوڑا اور غور کیجیے، آگے بڑھیے۔ یہ حدیث قدسی ہم نے ایک سنائی، ایک حدیث نبوی سنائی۔ اب اس کے بعد ایک حدیث نبوی آپ اور سن لیں، پھر یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ہم ایک ایک کر کے سب کی وضاحت کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ ایک حدیث بہت طویل حدیث ہے، اصول کافی کی حدیث ہے، کتاب العقل والجہل کی۔ اس میں ارشاد پیغمبر اسلام ہے، ہم صرف اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور وہ جملہ یہ ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہی پڑھتے ہیں کہ کوئی نبی اور کوئی رسول
مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، جتنے رسول مبعوث ہوئے ہیں، سب کا ایک مقصد ہے، کوئی الگ الگ مقاصد لے کے نہیں آئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تکمیل عقل ہے۔ عقل کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ اب ہمیں ایک اور ذمہ داری پوری کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ مفہوم عقل بھی سمجھائیں، اور انشاءاللہ ان 5 تقریروں میں آہستہ آہستہ مفہوم عقل بھی سمجھائیں گے۔ تو سمجھنے کی چیزیں کیا آ گئیں؟ اب آپ کو مفہوم عقل سمجھنا ہے، آپ کو مفہوم مکارم اخلاق سمجھنا ہے، آپ کو مقصد تخلیق انسان جو اللہ کے لیے خلق ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے، آپ کو اس فطرت کو سمجھنا ہے جو دین حنیف ہے اور اس پر انسان کی خلقت ہوئی ہے، آپ کو احسن تقویم کو سمجھنا ہے جس پر انسان کی خلقت ہوئی ہے، آپ کو اس سفر کو سمجھنا ہے جو انسان ایک مقام سے دوسرے مقام تک کر رہا ہے، اور پھر آپ کو قلب سلیم کو سمجھنا ہے۔ بس یہ ہم نے سمیٹ لیا اپنی گفتگو کو۔ اب ایک ایک کر کے ہم ایک ایک چیز کی وضاحت کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مفہوم تزکیہ انشاءاللہ العزیز واضح ہو کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں تک ہم آپ کو لے آئے، اور آپ کی توجہات یقیناً ہمارے ساتھ رہیں، اور ان توجہات سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی 5 تقریروں کی بنیادیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب آئیے ہم ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ 3 کو لیتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک اللہ نے انسان کو بہترین انداز پر تخلیق کیا ہے۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس کی روح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں اشرف ہے، سپر ہے۔ تو یہ بات ایک مرتبہ زیر غور لانا پڑے گی کہ اگر ہم انسان کی ظاہری شکل دیکھتے ہیں، اس کے جسم کو دیکھتے ہیں، تو اس میں شک نہیں ہے کہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں جسم انسانی جو ہے وہ بھی خوبصورت ہے، متناسب ہے، متوازن ہے۔ لیکن انسان کی جسمانی صلاحیتوں اور جسمانی قوتوں، جسمانی اختیارات پر اگر توجہ مبذول کریں اور انسان کا تقابل کریں ہم دیگر مخلوقات، کیونکہ اللہ نے تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے نا، تو دیگر مخلوقات پر جب ہم دیکھتے ہیں تو جو انسان کی جسمانی صلاحیتیں یا قوائے جسمانی ہیں ان کو جب ہم موازنے میں سامنے لائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انسان اپنی جسامت میں، اپنے قد و قامت میں کتنے جانوروں سے چھوٹا اور ہلکا ہے۔ ہاتھی انسان سے کتنا بڑا، ویل مچھلی کتنی بڑی، دیگر جانور کتنے بڑے، انسان تو بہت چھوٹا۔ اس کے بعد جسمانی طاقت کو دیکھیں تو ظاہر ہے بھینسے کی طاقت، بیل کی طاقت، ہاتھی کی طاقت، گھوڑے کی طاقت انسان کی طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ جسمانی بات ہو رہی، جسمانی حد تک بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ انسان میں تیزی، پھرتی اور جسم میں حرکت کی صلاحیتیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نہ ہم چیتے سے زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں، نہ ہم خرگوش سے زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں، نہ ہم بندر و لنگور سے زیادہ چھلانگ لگا سکتے ہیں، نہ ہم بلی کی طرح اچھل کے چھت پر چڑھ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم جسمانی طاقتوں کو بہت زیادہ بڑھائیں گے نہیں، آپ اتنی مثالیں کافی ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ انسانی جو جسم کی صلاحیتیں ہیں، قوائے جسمانی ہیں، وہ جانوروں سے بہت کم ہیں۔ اب آپ آ جائیں قوائے جسمانی کے وہ حصے جنہیں ہم حس کہتے ہیں،
حواس خمسہ. تو حواس خمسہ میں انسان کی بصارت، جب انسان کی بصارت کا مقابلہ ہم مختلف مخلوقات کی بصارت سے کریں تو ہماری بصارت بہت کمزور ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بصارت کی ایک حد ہے. انسان صرف اسپیکٹرم کے اندر، طیف کے اندر دیکھتا ہے، نہ اس کو زیر سرخ لہریں نظر آتی ہیں اور نہ ہی اس کو بالا بنفشی کرنیں نظر آتی ہیں. یعنی الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ ریز انسان نہیں دیکھتا، صرف اس کے بیچ میں دیکھتا ہے. جب کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو ان شعاؤں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح انسان کی سماعت کو دیکھ لیں. انسان کی سماعت بھی ایک محدود دائرے میں ہے، بلکہ ایک محدود عرصے میں ہے. یعنی انسان وہ آوازیں سن لیتا ہے جن کی فریکوینسی 20 ہو، 20 سے زیادہ ہو، 20,000 تک ہو. 20 سے کم نہیں سن سکتا، 20,000 سے زیادہ نہیں سن سکتا، جبکہ بہت سے جانور سنتے ہیں. تو اسی طرح انسان کی قوت شامہ کو دیکھیں، سونگھنے کی صلاحیت کو دیکھیں، تو ہم کو بہت سی چیزوں کی بو محسوس نہیں ہوتی ہے، جبکہ چونٹی کو محسوس ہو جاتی ہے، بلی کو محسوس ہو جاتی ہے، دیگر جانوروں کو محسوس ہو جاتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوا، اس کا مختصر خلاصہ ہم یہ کریں کہ انسان جسمانی طور پر اشرف ثابت نہیں ہو سکتا. انسان بحیثیت وجود ظاہری اشرف المخلوقات ثابت ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احسن تقویم پر خلق ہوا ہے، بہترین مخلوق کے طور پر خلق ہوا ہے، خالق کائنات کے لیے خلق ہوا ہے، تو پھر انسان کی حقیقت ہمیں جسم کے علاوہ تلاش کرنا پڑے گی. جسم کو حقیقت انسان قرار نہیں دے سکیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ انسان کا جسم ایک ظاہری وجود ہے، جب کہ اس کی حقیقت اس وجود کے پردے میں ہے. اور وہ جو حقیقت ہے وہی حقیقت اشرف المخلوقات ہے. وہی حقیقت مائل بارتقاء ہے. وہ جو تکمیل عقل کی بات ہو رہی ہے، تکمیل جسم کی بات نہیں ہے، تکمیل عقل کی بات ہے. اور وہ عقل جو ہے وہ باطن انسان ہے، وہ انسان کا باطنی وجود ہے. اور وہ جو مکارم اخلاق کی عمارت کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی انسان کی حقیقت وجود ہے. ویسے ہم انسان کی حقیقت وجود کہہ رہے ہیں، اگر خالی حقیقت وجود کہیں تو ذات واجب الوجود کی طرف اشارہ ہوگا. انسان کی حقیقت، انسان کی حقیقت یہ ہے. دیکھیے، ہم اگر انسان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تو بڑے دھوکے کھاتے ہیں. ڈارون نے کیا دھوکہ کھایا؟ ڈارون نے یہی دھوکہ کھایا کہ انسان کے جسم کو انسان سمجھا، اور اس کا موازنہ کرتا ہوا وہ اس طرح چلا کہ انسان جو ہے وہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، اس لیے کہ اس نے انسان کے جسم پر اپنی توجہ کو مرکوز کیا تھا. انسان کے جسم کو دیکھا، انسان کی ہڈیوں کے ڈھانچوں کو دیکھا، انسان کے جسم کی ساخت کو دیکھا، انسان کے اعضاء و جوارح کو دیکھا، اور بندر کے اعضاء و جوارح کو دیکھا، بندر کے جسم کی ساخت کو دیکھا. یعنی اس کی نظر میں انسان جسم تھا، لہذا اتنا بڑا دھوکہ کھا گیا. اگر وہ حقیقت انسان کی طرف توجہ دیتا تو کہاں حقیقت بندر، کہاں حقیقت انسان. انسان وہ مخلوق ہے کہ جو متحرک ہے، اس کے وجود میں ارتقاء ہے، مستقل سفر کر رہا ہے. عقلی سفر انسان کی تخلیق کا امتیاز ہے. آپ آج سے 1000 سال پرانا ایک گھوڑا لے آئیں اور آج کے گھوڑے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں تو ان دونوں گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن 1000 سال پرانے انسان کو لے آئیں اور آج کے انسان کے ساتھ چھوڑیں تو یہ انسان ایک عقلی سفر طے کر چکا ہوگا. تو بہرحال انسان متحرک مخلوق ہے، اور اس کا حقیقی وجود جو ہے وہ اس ظاہری وجود کے باطن میں ہے. اور پروردگار عالم جو خالق انسان ہے، وہ جب ہدایت کو اپنے ذمے لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ انا علینا للہدا،
بے شک ہدایت ہمارے ذمے ہے، ہم انسان کی ہدایت کرنے والے ہیں، اور انسان کی ہدایت کی بنیاد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یبن آدمہ خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے بنی آدم ہم نے ہر شے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا مطلوب و مقصود خالق انسان ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اب دیکھیے عبادت کا لفظ یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ عبدیت سے ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہونا، شعور بندگی پیدا ہونا، اس بات کا احساس ہونا کہ میں بندہ ہوں۔ کس کا بندہ ہوں؟ یہ پھر ہے عبادت، یعنی معرفت رب العالمین کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تقرب خداوندی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، ظاہری عبادت، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بیمار کی عیادت کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اپنے عیال کی کفالت کر رہے ہیں، جتنے کام جن کو ہم عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں وہ عبادت کس وقت قرار پاتے ہیں؟ جب ہمارا قصد قربت خداوندی کا ہو۔ یعنی آپ نماز پڑھیں اور قربتاً اللہ کی نیت ہی نہ کریں، آپ روزہ رکھیں قربتاً اللہ کی نیت ہی نہ کریں، تو نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا۔ کب ہوگی عبادت؟ جب نیت قربت سے ہو، یعنی مقصد تخلیق انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ مقصد تخلیق انسان عبادت ہے، اور مقصد عبادت یہ ہے کہ حصول تقرب پروردگار عالم اس کو نصیب ہو، یعنی جو سفر وہ کر رہا ہے وہ ایک ارادی سفر ہو کمال مطلق کی طرف۔ اب ہم آج کی تقریر میں ایک آخری نقطہ پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد مصائب پر آ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ کل کی تقریر وہیں سے شروع کریں گے جہاں آج کی تقریر ختم ہوئی ہے۔ ہم نے نیت کی نماز پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں؟ قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ روزہ رکھتا ہوں، کیوں رکھتا ہوں؟ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا اللہ ہم سے دور ہے؟ وہ تو اقرب من حبل الورید، ہماری رگ حیات سے زیادہ قریب۔ تو یہ قربت خداوندی کیا ہے؟ قربت کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک قربت مکانی ہوتی ہے۔ قربت مکانی یہ کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارے قریب آپ بھی بیٹھے ہیں، یہ قربت مکانی ہے۔ ایک قربت زمانی ہوتی ہے، یعنی جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی میں آپ بھی گزار رہے ہیں۔ اب وہ انسان جو ہم سے 1000 سال پہلے پیدا ہو کے مر گیا، یا وہ انسان جو ہمارے 500 1000 سال بعد پیدا ہوگا، اس سے ہمارا قرب زمانی نہیں ہے۔ قرب زمانی ان لوگوں سے ہے جو ہمارے زمانے میں زندہ ہیں۔ اس کے بعد ہے قرب معنوی۔ دیکھیے اللہ کی ذات محدود مکان نہیں ہے جو ہم قرب مکانی کا قصد کریں، اور اللہ کی ذات لم یزل لا یزال ہے، محدود زمانہ نہیں ہے جو ہم زمانی قربت کا قصد کریں۔ اللہ کی ذات کمال مطلق ہے، اللہ کی ذات کمال مطلق ہے۔ اب جب ہم قربت کمال مطلق چاہتے ہیں تو قربت کمال مطلق اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے نفس میں ارتقا ہو، ہماری روح میں بالیدگی ہو، ہماری عقل میں منازل تکمیل عقل طے ہوں۔ تو جتنا جتنا منازل ارتقاء عقلی، منازل ارتقاء نفس، منازل بالیدگی روح ہم طے کرتے جاتے ہیں، اتنا اتنا کمال مطلق سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی وہاں کمال مطلق ہے، یہاں ہماری ذات میں کمالات
آہستہ آہستہ ارتقا پذیر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے سفر قربت پروردگار عالم۔ اور یہ سفر قربت جو ہے یہ مادی نہیں ہے۔ جب مادی نہیں ہے تو نفس کو آلودگی مادہ سے دور ہونا پڑے گا۔ کس چیز سے ہمیں نفس کو پاک کرنا ہے؟ آلودگی مادہ سے۔ مادے سے جتنا پاک ہوں گے، مادیت سے جتنا پاک ہوں گے، اتنا ارتقاء عقلی کی منزلیں طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی۔ بہت ہم نے مشکل، بڑی دقیق، بڑی خشک گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ حضرات سے ہی ہم یہ گفتگو کر سکتے ہیں اور کسی سے کر بھی نہیں سکتے۔ تو آپ ذرا سا غور کیجئے گا، فکر سے کام لیجئے گا، اور لیں گے یقیناً، کیونکہ آپ ہیں صاحبان فکر، ماشاءاللہ اساتذہ موجود ہیں ہماری تقریر کے سامعین میں، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو انسانیت سازی کا کام کر رہے ہیں، جو علمی میدانوں میں تحقیق و تجسس کا کام کر رہے ہیں، انہی سے ہم یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حقیقت انسان سمجھ میں آئے گی، اور پھر ہم اپنے وجود حقیقی کو مادے سے الگ کر کے دیکھیں گے تو تزکیہ نفس سمجھ میں آئے گا۔ تو بہرحال یہاں تک ہم آج پہنچ گئے ہیں، اب انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پہنچیں گے، اور اس سے آگے جو گفتگو ہماری شروع ہوگی، بنیادیں اس کی یہی رہیں گی جو ہم نے آج آپ کے سامنے رکھ دی۔ یعنی اب ان بنیادوں سے آپ کو اپنی توجہ کو نہیں ہٹانا ہے۔ جو آیتیں ہم نے پڑھیں، ان آیتوں سے جو الفاظ ہم نے نکالے، جو حدیثیں ہم نے پڑھیں، ان حدیثوں سے جو الفاظ نکالے، انہی کی وضاحت پر پوری 5 تقریریں ہوں گی، اور آخر میں پہنچ کے انشاءاللہ العزیز آپ مفہوم تزکیہ نفس تک پہنچ جائیں گے۔ اور کوشش جیسا کہ ہماری ہے کہ ہم ان 5 تقریروں میں شروع کی 2 یا 3 تقریریں تو ایسی کریں کہ جس میں مفہوم تک آپ پہنچیں، اور اس کے بعد ہم عملاً آ جائیں گے اس مقام پر کہ آپ عملی طور پر اپنے نفس کا تزکیہ کریں کیسے، عملی طور پر اپنے نفس کو کیسے پاک کریں۔ وہاں پر انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم ضرور آئیں گے۔ بہرحال یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اہل بیت اطہار، جس میں خاندان رسالت اسیری کی مصیبت میں گرفتار ہے۔ وہ کربلا کی شام غریباں جو بیویوں نے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کے گزاری، رات کا نصف حصہ جب گزر چکا تھا تو فوج اشقیاء کے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیمہ گاہ سے تکبیر کی آوازیں سنیں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ سید سجاد کو ہوش آ گیا ہے، اور وہ حسب معمول عبادت پروردگار عالم میں مصروف ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شب کیسی ہولناک شب تھی، اور اس ہولناک شب میں یہ عبادت گزار عبادت میں مصروف ہے، اور سجدوں میں جو دعا کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا۔ ایک عجیب تصور بندگی ہے جو ہمیں سب ائمہ کی تعلیمات میں ملتا ہے، اور خاص طور سے یہ علم اخلاق جس کے بارے میں سرکار رسالت نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ علم اخلاق اور اخلاق کی قدروں کا جتنا بھی علم ہے، یہ ہمیں سب سے زیادہ امام سجاد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ صبح 11 محرم جب نمودار ہوئی تو رسیاں لائی گئیں، زنجیر و طوق و بیڑی لائے گئے، اور وہ بیمار جو ابھی رات تک اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا، اب زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے،
اب طوق و سلاسل میں اسیر ہو رہا ہے۔ اب وہ بیویاں جن کی چادریں شام غریبہ میں چھن چکیں، وہ بیویاں جن کے گوہر لٹ چکے، وہ بیویاں جو اپنے وارثوں کو کھو چکیں، بے سہارا بیویاں ناقوں پر اس طرح سوار کی جا رہی ہیں کہ نہ محمل ہے نہ کجاوا ہے، اونٹوں کی پیٹھیں ہیں، ننگی پیٹھوں پر یہ بیویاں سوار ہو رہی ہیں اور ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ بچے کس طرح اونٹوں پر سنبھل سکتے ہیں، کس طرح سنبھلے، اس کا بیان بڑا مشکل ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ اونٹ جب دوڑائے جاتے تھے تو بچے راستوں میں گرتے جاتے تھے۔ بہرحال یہ بیویاں رسن بستہ جب اونٹوں پر سوار ہوئیں اور وہ بیمار جس کے ہاتھ میں اونٹوں کی مہار تھی، حکم ہوا کہ قافلے کو مقتل سے گزارا جائے۔ یہ 11 محرم کی دوپہر کا آغاز تھا۔ زمین کربلا گرم ہو چکی تھی اور بیمار جب زمین پر چلایا گیا تو پیروں میں چھالے پڑ گئے، اور اس کے بعد جب چلنا ممکن نہیں رہا تو بیمار کو اس طرح اونٹ پر سوار کیا گیا کہ پائے اقدس اونٹ سے باندھ دیے گئے۔ جب ایک مرتبہ قافلہ مقتل سے گزرا اور امام کی نظر بے گور و کفن لاشوں پر پڑی، پامال شدہ لاش سبط پیغمبر دیکھی تو عالم یہ ہو گیا کہ جیسے جسم سے روح نکل جائے گی۔ جب شہزادی ثانیہ زہرا نے اپنے بھتیجے کا یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو ناقے سے گرایا۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ بیوی جس کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوں کس حال میں ناقے سے گری ہوگی۔ سید سجاد کی توجہات مبذول ہو گئیں۔ کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، ہمارے درمیان اب تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے۔ کہا پھوپھی اماں مر نہ جائے وہ بیٹا جو اس حال میں اپنے باپ کو چھوڑ رہا ہو؟ تو کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے ایک عہد کیا تھا اور اس عہد کو پورا کیا ہے، اب تم اس عہد کو پورا کرنے والے باپ کے وارث ہو۔ اس طریقے سے ثانیہ زہرا نے امام کے وقت کے امام کی ہمت بڑھائی اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہٰ ہماری اس قلیل بات کو قبول فرما، ہمارے زندوں پر رحم کر، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، عزاداری سید الشہداء کو شان و شوکت دے، ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اس عزاداری کو اسی طرح کریں جو عزاداری کا حق ہے۔ پروردگار بانیان مجلس اور شرکائے مجلس کو اپنے خاص کرم سے نواز، ان کے ہر خواہشات دینی اور دنیاوی کو برلا، ان کے عیال کی حفاظت فرما، ان کو ایمان اور تقوی پر قائم رکھ، اور ان کو اس قابل کر کہ یہ بندگی اور شعور بندگی کو سمجھیں اور ان کے اخلاق اور ان کی عقل کی تکمیل کا انتظام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔